میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل نون کی ایک روایت ہے، اور بلکہ تمام جو حکومتیں نئی نئی آتی ہیں اپنے پہلے چند مووز بڑی بڑی کرتی ہیں، لوگوں کو بغیر بتائے ان کو کسی کاؤنسل کا حصہ بنا دیتے ہیں، عاطف میاں کو اکنامک کاؤنسل میں بٹھا دیتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر کے پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ نے کسی باعزت شخص کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے اپنے ساتھ جوڑا، پھر آپ سے وہ برداشت نہیں ہو پائے، تو پھر وہ بے عزتی کا جب مرحلہ آتا ہے تو آپ ان کی بھی بے عزتی کرتے ہیں اور اپنی بھی کرتے ہیں. یعنی کہ یہ تو ایک سچویشن کا خاتمہ ہے نا کہ آفتاب سلطان صاحب نے ریزائن کیا ہے. اول تو وہ ہے کون؟ یہ وہ شخص ہیں جو آئی بی کے سربراہ تھے کہ جب جنرل تھینک یو راہیل شریف جو ہیں، جنرل راہیل تھینک یو شریف اپنی مقبولیت کے اس عروج پہ پہنچے تھے جس کے وہ حقدار نہیں تھے، لیکن ان کے اندر ہوا بھری تھی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے تھینک یو کروا کے. تو اس وقت وہ ان کے ایک ظہیر الاسلام صاحب ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے، جو آج علی الاعلان کہتے ہیں کہ انہوں نے تھرڈ فورس کے تحت عمران خان صاحب کو کھڑا کیا تھا. اس وقت وہ پروفیشنل سولجر تھے یا اپنے آپ کو کہتے تھے. تو ان کا جو ایکچوئل ایکسپوجر ہوا تھا پروف کا کہ یہ جو دھرنا اول ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا، یا دھرنا دویم ہو رہا ہے، دھرنا اول تو وہ کزنز اپنے ساتھ کیا تھا، وہ جو دھرنا ہو رہا ہے اس کی فنڈنگ، اس کا کھانا، اس کا باقاعدہ انتظام کے اندر آئی ایس آئی اور آپ پارا ملوث ہے. تو اس کا جو سٹنگ آپریشن ہوا تھا جس میں ویڈیوز بنے تھے پیسے آنے جانے کے، لوگوں کے کانورزیشنز کے، وہ آئی بی نے کیا تھا، بیکاز وہ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر آتی تھی. حالانکہ عمران خان صاحب نے ایک انتھک کوشش کی تھی کہ وہ بھی وہ فیض کے انڈر دے دیں، لیکن ایسا شاید ہوا یا نہیں ہوا، یہ اس وقت ہوا میں ہے یہ بات. بہرحال اس وقت آئی بی انڈیپینڈنٹ تھی اور آئی بی نے ایکسپوز کیا تھا آئی ایس آئی کی اس ایڈونچر کو، جس کے بعد راہیل شریف، جنرل تھینک یو شریف کو دکھایا تھا نواز شریف نے وہ ویڈیو، جس کے بعد ان سے وہ انتہائی عمل کروایا تھا انہوں نے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی سے، جس سے زیادہ انتہائی عمل پاکستان میں فوجیوں کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. یعنی انہوں نے ان سے معذرت کروائی تھی. یہ وہ معذرت ہے جس طرح وہ شجاع پاشا صاحب نے معذرت کی تھی نا پارلیمان کو کہ جب اسامہ بن لادن پکڑا گیا تھا یہاں سے، لیکن عہدے پہ آپ فائز ہی رہتے ہیں لیکن معذرت کر لیتے ہیں. تو یہ شخص اس طرح کی ریپوٹیشن انجوائے کرتے ہیں، اس طرح کا ٹاکرا کا ان کا ماضی ہے. تو آپ نے پھر ان کو کیا سوچ کے نیب پہ لگایا تھا؟ جاوید اقبال جیسے ایک پپٹ کے بعد یہی سوچ کے لگایا تھا نا کہ آج کے بعد سے انتقام نہیں ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو آپ نے وہ ملک ریاض کو ایک مہینہ پہلے انہوں نے بلایا تھا، ابھی آپ سمجھے کہ بال جو ہے وہ رول ہونا شروع ہی ہوئی ہوگی. جو یہ بات روایتی بات آڑے آ گئی کہ جی ہمیں اپنے بندے چاہیے. اب نیب جو ہے اس کے اندر روایتی طور پہ جو سیکنڈمنٹس ہوتی ہیں وہ ریٹائرڈ فوجی لوگوں کی ہوتی ہیں، جن کو پھر انویسٹیگیشن شاید زیادہ آتی نہیں ہے لیکن دھونس اور پریشر استعمال کرنا آتا ہے، جس کا ہم نے نتیجہ دیکھا ہے. شاہدہ خان عباسی کو جیل میں رکھا سال بھر، مفتاح اسماعیل کو جیل میں رکھا کئی مہینوں کے لیے، کوئی آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ آج تک شائع نہیں ہوا ہے. مطلب ایک کینگرو کورٹ، ایک بنانا ریپبلک، ایک آدمی کو آپ ایکس پرائم منسٹر کو آپ پکڑ رہے ہیں فار دا بگیسٹ سکسیس آف ہز کیریئر وچ واز دی ایل این جی ٹرمینل، اور اس سے پوچھ رہے ہیں آپ نے ایل این جی ٹرمینل کیوں لگایا جب ایل پی جی ٹرمینل ہمارے پاس تھا. تو اور پرائم منسٹر پھر آپ کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں ایل این جی اور ایل پی جی آواز تو سملر لگتی ہیں لیکن چیزیں سملر نہیں ہیں. یعنی کہ اس لیول پہ آپ اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا اس کے بعد ایک تہیہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں کچھ نہیں چاہتا، میرا ٹرائل ہر دن کریں، بس اندر ایک کیمرہ لگا دیں، آپ بس لوگوں کو دکھائیں کہ انویسٹیگیشن میں پوچھتے کیا ہیں. تو اب اس معیار سے آپ نے نیب کو الجلی اٹھانا تھا، اور اس کے آڑے وہی لوگ آ رہے تھے جنہوں نے پہلے نیب کو ایک کارٹون بنایا تھا، ایک جوک بنایا تھا. تو اس دفعہ بھی وہ اس کو جوک ہی چاہتے ہیں، اور یہ جوک آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے حوالہ دیا ہے. بھائی توشہ خانہ کس طرح ابیوز ہوا ہے، یا تو 1947 سے آج تک کی انویسٹیگیشن ہو، توشہ خانہ کے اندر سے کوئی اربوں خربوں روپے نکال لیے گئے ہوں اس کی انویسٹیگیشن ہو. یہ کون سی سلیکٹڈ انویسٹیگیشن ہے کہ آپ کو یہ 4 گھڑیاں کس نے دی؟ اس کے لیے ایف آئی اے موجود نہیں ہے، اس کے لیے پولیس موجود نہیں ہے. یہ نیب کے لیے یہ مس یوز آف پبلک آفس کے دائرے کے اندر ایک بات کو لانا، جبکہ نیب کا بنانے کا عمل تھا ہی اس لیے کہ میگا کرپشن. ابھی کون سی میگا کرپشن ہے؟ What kind of a joke is this؟ دیکھیے جی معیز، بالکل آپ نے صحیح کہا. نیب کا یہی پرابلم بنا رہا ہے نیب کے ساتھ کہ یہ 20 سال اس کی عمر، 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے، اور یہ دنیا بھر میں ایسے ادارے جو ہوتے ہیں وہ بڑی میگا کرپشن کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں. جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ مختلف ایجنسیز اس کے لیے موجود ہیں، اور یہاں پر یہ پریشرائز اگر کیا جا رہا تھا چیئرمین، سابق چیئرمین نیب کو. رومی صاحب میں معذرت قطع کلامی کی، آئی نو یو ہیو ٹو موو فارورڈ، میں بس ایک چیز کہہ دوں، پاکستان کی پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے ہے. بشیر میمن کا جو سٹینڈرڈ آف انویسٹیگیشن تھا آصف علی زرداری کی انویسٹیگیشن میں، جس نے اومنی گروپ ایکسپوز ہوا ہے، آپ وہ معیار تفتیش دیکھیں. آپ اس معیار تفتیش کو فار دیٹ میٹر جو شوگر سکینڈل کے اندر ایف آئی اے کی ریسورسز یوز کرتے ہوئے وہ عمران خان کے پسندیدہ ڈی جی ایف آئی اے جو تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، انہوں نے کس معیار پہ انویسٹیگیشن کی تھی، آپ وہ انویسٹیگیشن کے معیار دیکھیں.
اور آپ پھر یہ نیب کے کوشچنئرز دیکھیں, مطلب زمین اور آسمان کا فرق ہے. کام سیٹس کا پیپر لگتا ہے نیب کی انویسٹیگیشن, ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کے سامنے. دے آر ٹرینڈ, دے آر پیپل ہو آر trained to do this. They are police people who have intelligence networks, who are trained internationally, who go on courses and they come back and do an all right job. آپ کو اس نیب کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ صرف اس لیے آپ نے لوگوں کی آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے. دیٹ از دا اونلی ریزن. بالکل بالکل 100%, کیونکہ وہ ایک سورس بن چکا ہے. مطلب اس کا جب آغاز ہی جو ہوا تھا پہلے 2-3 سال کے بعد ہی بڑا کلیئر ہو گیا تھا پولیٹیکل انجینئرنگ اس سے ہوگی. جی حجات صاحب, آپ کے پاس کیا خبر ہے, کیوں چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ فرار ہو گئے اپنے دفتر سے؟ کافی جامع گفتگو کی ہے معیز صاحب نے, اور تقریباً میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ چیئرمین نیب جو تھے وہ ایک بڑے زبردست بیوروکریٹ تھے اور آئی بی کے ہیڈ رہے, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی سروسز اس سے پہلے انجام دی ہیں, وہ پہلے بھی پریشرز میں اگر رہتے تو وہ جو راحیل شریف کا زمانہ تھا یا اس وقت جو وہ انہوں نے جس طریقے سے آئی بی کو ہیڈ کیا وہ پیچھے ہٹ جاتے سوری کر کے, لیکن نہیں, وہ اس محاذ پہ انہوں نے بڑا شاندار کام کیا تھا. وہ یہ بات درست ہے کہ اس کو نیب کو تو ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور جو سپائن لیس آفیسرز ہوتے ہیں جسٹس جاوید اقبال جیسے, وہ تو کام کرتے رہتے ہیں, لیکن جو تھوڑا بہت جس میں انٹیگریٹی ہو وہ اس کو اپنی انسلٹ سمجھتا ہے اور وہ پھر الگ ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی ریفرنس سے میں بتاتا ہوں کہ بے شمار میں نے آفیسرز دیکھے ہیں جو ہمارے فورن آفس میں ہیں, ہماری بیوروکریسی میں ہیں, وہ دب جاتے ہیں عام طور پہ اس طرح کے پریشر میں. وہ اپنا پروفیشنلزم جو ہوتا ہے نا اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اور جو ڈے ٹو ڈے آرڈرز آتے ہیں ان کو ادھر ادھر سے ان کو وہ فالو کرتے ہیں. بعض اوقات وہ اپنی کیبنٹ کو اور اپنے منسٹرز کو بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت زبردست ایک فیصلہ کیا کہ وہ الگ ہو جائیں اس کے بجائے کہ وہ ایک پپٹ کے طور پہ کام کرتے رہیں. جی بات تو صحیح آپ نے کہی ہے. استعفیٰ دینا کسی اصول کے اوپر وہ بہت عمدہ بات ہوتی ہے اور اس کی تائید کرنی چاہیے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے پولیس افسران اور آئی بی کے جو ہوتے ہیں وہ بھی کوئی دودھ میں دھلے نہیں ہوتے. بہرحال یہ ایک سائیڈ نوٹ ہے. جی سولنگی صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے اوپر اپنا کامنٹ کریں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ ایک ویو یہ بھی ہے کہ جو ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا سیاسی حکومت کا تو تھا ہی کہ عمران خان کے خلاف کیسز کو ایکسپیڈائٹ کرے, دوسری طرف سے بھی دباؤ تھا. جی میری اطلاعات جو ہے وہ ذرائع جو کہ اب سابق چیئرمین نیب ہو جائیں گے آفتاب سلطان, ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام آباد اور اسلام آباد کے قریب ایک شہر جس کا نام میں اکثر بھول جاتا ہوں, ان سب کا دباؤ تھا ان پہ, اور وہ یہی تھا کہ جی کچھ کیسز جو ہے ان کو تیز کرنا ہے, کچھ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے, کچھ لوگوں کو رکھنا ہے, کچھ لوگوں کو نکالنا ہے. تو ویسے تو یہ کام ہوتے رہتے ہیں, لیکن آفتاب سلطان جیسا کہ جعفری صاحب نے بتایا وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے جو کہ فوراً انگوٹھا لگا لیں. ان کا جو انصاف کا معیار ہے وہ سپریم کورٹ کے سابق جج جیسا نہیں تھا جنہوں نے چیئرمین نیب کے طور پر جو کچھ کیا. وہ جو سر تاپا قصہ ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. تو اس طرح کا کام نہیں تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ اپنی جان چھڑا لیں. لیکن میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ نیب کے ادارے کو اصلاحات کی نہیں تجہیز و تکفین کی ضرورت ہے.